اور ساری بہتری آپ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ جل شانہ فرمائیں گے اپنی اولاد میں سے دوست نکال دو۔ وہ عرض کریں گے دوست کتنے ہیں؟ ارشاد ہوگا فی 1999 ہے۔ یہ سن کر اولاد آدم کو سخت پریشانی ہوگی اور رنج و غم کی وجہ سے اس وقت بچے بوڑھے ہو جائیں گے اور حاملہ عورتوں کا حمل گر جائے گا اور لوگ حواس باختہ ہو جائیں گے اور حقیقت میں بے ہوش نہ ہوں گے، لیکن اللہ کا عذاب سخت ہوگا جس کی وجہ سے بدحواسی ہو جائے گی۔ یہ سن کر حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، وہ ایک جنتی ہم میں سے کون کون ہوگا؟ آپ نے فرمایا گھبراؤ نہیں، خوش ہو جاؤ، کیونکہ یہ تعداد اس طرح ہے کہ ایک تم میں سے اور 1000 یاجوج ماجوج ہیں۔ مطلب یہ کہ یاجوج ماجوج کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ اگر تم میں اور ان میں مقابلہ ہو تو تم میں سے ایک شخص کے مقابلے میں یاجوج ماجوج 1000 آئیں گے، اور چونکہ وہ بھی آدم ہی کی نسل سے ہیں، ان کو ملا کر فی 1999 دوزخ میں جائیں گے۔ حضرات گرامی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں نے جنت میں نظر ڈالی تو اکثر بے پیسہ والے دیکھے، اور میں نے دوزخ پر نظر ڈالی تو اکثر عورتیں دیکھی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار عید یا بقرعید کی نماز کے لیے عیدگاہ تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں عورتوں پر گزر ہوا تو آپ نے ان کو خطاب کر کے فرمایا اے عورتوں، صدقہ کیا کرو، کیونکہ میں نے دوزخیوں میں اکثر عورتیں دیکھی ہیں۔ عورتوں نے عرض کیا کیوں؟ آپ نے فرمایا کہ لعنت بہت کرتی ہو اور شوہر کی ناشکری کرتی ہو۔ سورہ یونس میں ہے اور جن لوگوں نے برے کام کیے بدی کی سزا اس برائی کے برابر ملے گی اور ان پر ذلت چھا جائے گی، ان کو اللہ کے عذاب سے کوئی نہ بچا سکے گا۔ ان کی بدصورتی کا یہ عالم ہوگا گویا ان کے چہروں پر اندھیری رات کے پرت لپیٹ دیے گئے ہیں۔ اس آیت شریفہ سے معلوم ہوا کہ دوزخیوں کے چہرے انتہائی سیاہ ہوں گے۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اگر دوزخیوں میں سے کوئی شخص دنیا کی طرف نکال دیا جائے تو اس کی وحشی صورت کے منظر اور بدبو کی وجہ سے دنیا والے ضرور مر جائیں گے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت روئے۔ ارشاد باری ہے آگ ان کے چہروں کو جھلستی ہوگی اور اس میں ان کے منہ بگڑے ہوں گے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوزخی کو آگ جلائے گی جس کی وجہ سے اس کا اوپر کا ہونٹ سکڑ کر بیچ سر تک پہنچ جائے گا اور نیچے کا ہونٹ لٹک کر ناف تک پہنچ جائے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا اے لوگو، رو اور رو نہ سکو تو رونے کی صورت بناؤ، کیونکہ دوزخی دوزخ میں اتنا روئیں گے کہ ان کے آنسو ان کے چہروں میں نالیاں سی بنا دیں گے۔ روتے روتے آنسو نکلنے بند ہو جائیں گے تو خون بہنے لگے گا جس کی وجہ سے آنکھیں زخمی ہو جائیں گی۔ آنسو اور خون کی اتنی کثرت ہوگی کہ اگر ان میں کشتیاں چھوڑ دی جائیں تو وہ بھی چلنے لگیں گی۔ سامعین، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوزخ میں کافر کے دونوں مونڈوں کے درمیان کا حصہ 3 دن کے راستے کے برابر لمبا ہوگا جبکہ کوئی تیز رفتار سوار چل کر جائے، اور کافر کی داڑھ احد پہاڑ کے برابر ہوگی اور اس کی کھال کی موٹائی 3 دن کے راستے کے برابر ہوگی۔ ایک روایت میں ہے کہ دوزخی کے بیٹھنے کی جگہ اتنی لمبی ہوگی جتنا مکہ اور مدینہ کے درمیان کا فاصلہ ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے بعض شخص دوزخ میں اتنے بڑے کر دیے جائیں گے کہ ایک ہی شخص دوزخ کے پورے ایک کونے کو بھر دے گا۔
حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو دوزخ کتنا چوڑا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ فرمایا، ہاں، خدا کی قسم تم نہیں جانتے، بے شک دوزخی کے کان کی لو اور مونڈے کے درمیان 70 سال چلنے کا راستہ ہوگا، جس میں خون اور پیپ کی وادیاں جاری ہوں گی۔ دوزخ کی پشت پر پل قائم کیا جائے گا، جس کو پل صراط کہتے ہیں۔ تمام نیک اور بد لوگوں کو اس پر ہو کر گزرنا ہوگا۔ قرآن حکیم میں ہے، اور تم میں ایسا کوئی بھی نہیں جس کا اس دوزخ پر گزر نہ ہو قیامت کے دن۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخ کی پشت پر پل صراط قائم کیا جائے گا، اور میں نبیوں میں سب سے پہلے اپنی امت کو لے کر اس پر سے گزروں گا، اور اس دن صرف رسول ہی بولیں گے، اور ان کا کلام صرف یہ ہوگا، اے اللہ سلامت رکھ، سلامت رکھ۔ پھر فرمایا کہ جہنم میں سادان کے کانٹوں کی طرح مڑی ہوئی کیلیں ہیں، جن کی بڑائی اللہ ہی کو معلوم ہے۔ وہ کیلیں پل صراط پر چلنے والوں کو بد اعمالیوں کی وجہ سے گھسیٹ کر دوزخ میں گرانے کی کوشش کریں گی، جس کے نتیجے میں بعض ہلاک ہو کر دوزخ میں گر جائیں گے اور کبھی نہ نکل سکیں گے، یہ کافر ہوں گے، اور بعض کٹ کٹا کر دوزخ میں گریں گے اور پھر نجات پا جائیں گے، یہ فاسق ہوں گے۔ دوسری روایت میں ہے کہ بعض مومن پلک جھپکتے ہی گزر جائیں گے، اور بعض بجلی کی طرح جلدی سے گزر جائیں گے، اور بعض ہوا کی طرح، اور بعض تیز گھوڑوں اور اونٹوں کی طرح۔ ان رفتاروں میں بعض سلامتی کے ساتھ نجات پا جائیں گے، اور بعض کیلوں سے چھل چھلا کر چھوٹ جائیں گے، اور بعض دوزخ میں اوندھے دھکیل دیے جائیں گے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جہنم اپنی پشت پر تمام لوگوں کو جما لے گا۔ جب سب نیک و بد جمع ہو جائیں گے تو اللہ جل شانہ کا ارشاد ہوگا کہ تو اپنوں کو پکڑ لے، جنتیوں کو چھوڑ دے۔ چنانچہ جہنم بروں کا نوالا کر جائے گا، جن کو وہ اس طرح پہچانتا ہوگا جیسے تم اپنی اولاد کو پہچانتے ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ حاصل یہ ہے کہ جنت والے پار ہو کر جنت میں پہنچ جائیں گے، جن کے لیے جنت کے دروازے پہلے سے کھلے ہوئے ہوں گے، اور دوزخی دوزخ میں جھونک دیے جائیں گے، جس کو اللہ جل شانہ نے یوں بیان فرمایا ہے، پھر ہم ان کو نجات دیں گے جو ڈرا کرتے تھے، اور ظالموں کو اس دوزخ میں ایسی حالت میں رہنے دیں گے کہ گھٹنوں کے بل گر پڑیں گے۔ قرآن شریف کی آیات میں دوزخیوں کے داخلے کی کیفیت کئی جگہ بیان کی گئی ہے، جن میں یہ بھی ہے کہ دوزخی پیاس کی حالت میں جہنم رسید کیے جائیں گے، اور دوزخ میں جانے سے پہلے دروازے پر کھڑا کر کے ان سے فرشتے سوال و جواب بھی کریں گے۔ سورہ مریم میں ہے، اور ہم مجرموں کو دوزخ کی طرف پیاسا ہانکیں گے۔ سورہ قمر میں ارشاد باری ہے، جس روز مجرمین منہ کے بل جہنم میں گھسیٹے جائیں گے تو ان سے کہا جاوے گا کہ دوزخ کی آگ کا مزہ چکھو۔ ایک اور جگہ ارشاد باری ہے، پھر وہ اور گمراہ لوگ اور ابلیس کا لشکر سب کے سب دوزخ میں اوندھے منہ ڈال دیے جائیں گے۔ سورہ رحمان میں ہے، مجرم لوگ اپنے حلیے سے پہچانے جائیں گے، کیونکہ ان کے چہرے سیاہ اور آنکھیں نیلی ہوں گی۔ پھر ان کے سر کے بال اور پاؤں پکڑ لیے جائیں گے، اور ان کو گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا قول اس آیت شریفہ کی تفسیر میں یوں نقل کیا گیا ہے، فرشتوں کو حکم ہوگا، جمع کر لو ظالموں کو اور ان کے ہم مشربوں کو اور ان کے معبودوں کو، جن کو وہ لوگ خدا کو چھوڑ کر پوجا کیا کرتے تھے، پھر ان سب کو
दोज़ख का रास्ता दिखाओ, और फिर हुक्म होगा, अच्छा जरा उनको ठहराओ, इनसे सवाल किया जाएगा। चुनाचे ये सवाल होगा कि अब तुमको क्या हुआ, एक दूसरे की मदद नहीं करते? इस पर भी वो एक दूसरे की कुछ मदद न करेंगे, बल्कि सब के सब सर झुकाए खड़े रहेंगे। कुरान हकीम में एक और जगह है, जिस रोज उनके चेहरे दोज़ख में उलट पलट किए जाएंगे, वो यूं कहते होंगे, ऐ काश हमने अल्लाह की इताअत की होती और हमने रसूल की इताअत की होती। इधर तो दोज़खी अतिब्बे शैतान पर पछताते होंगे और अल्लाह ताला की तरफ से उन पर डांट पड़ेगी। इधर शैतान इस तकरीर से उनको लताड़ेगा जिसका जिक्र सूरह इब्राहिम में इस तरह आया है, और कयामत के दिन जब सब मुकद्दमात हो चुकेंगे तो शैतान कहेगा, मुझे बुरा भला कहना नाहक है, क्योंकि बिलाशुबा अल्लाह ने तुमसे सच्चे वादे किए थे और मैंने भी कुछ वादे किए थे, सो मैंने वो वादे तुमसे खिलाफ किए और तुम पर मेरा इससे ज्यादा जोर चलता न था कि मैंने तुमको गुमराही की दावत दी, सो तुमने खुद ही मेरा कहना मान लिया। तुम मुझ पर मलामत मत करो और अपने आप को मलामत करो, ना मैं तुम्हारा मददगार हूं और ना तुम मेरे मददगार हो। मैं तुम्हारे इस फेल से खुद बेजार हूं कि तुम इससे पहले दुनिया में मुझे खुदा का शरीक करार देते थे। यकीनन जालिमों के लिए दर्दनाक अजाब है। दोस्तियों को वाकई बड़ी हसरत होगी जबकि शैतान अपनी बरात जाहिर करेगा और हर किस्म की एयानत और मदद और तसल्ली से दस्तबरदार होगा। उस वक्त दोस्तियों के गैज़ व गज़ब की जो हालत होगी जाहिर है। सूरह इब्राहिम में इरशाद बारी है, जो लोग गुमराह करने वाले थे उन पर दोस्तियों को गुस्सा आएगा और उनसे कहेंगे, हम तुम्हारे ताबे थे, तो क्या तुम खुदा के अजाब का कुछ हिस्सा हमसे हटा सकते हो? वो जवाब देंगे, तुम्हें क्या बचाए, हम तो खुद ही नहीं बच सकते। अगर अल्लाह हमको बचने की कोई राह बताता तो तुमको भी वो राह बता देते। हम सब के हक में दोनों सूरतें बराबर हैं, खा हम परेशान हो खा जब्त करे, हमारे बचने की कोई सूरत नहीं। वो फरते बुक्स और शिद्दत गैस की वजह से गुमराह करने वालों के बारे में बारगाह खुदाबंदी में अर्ज करेंगे, ऐ हमारे परवरदिगार, हमें वो शैतान और इंसान दिखा दे जिन्होंने हमें गुमराह किया। हम उनको पैरों के नीचे कुचल डालें ताकि वो खुद जलील हो। हजरात गिरामी, दोस्ती अजाब से परेशान होकर मारूजात और गुजारिशात का सिलसिला जुम्बानी शुरू करेंगे। चुनाचे दारोगाहे दोज़ख से कहेंगे कि तुम ही अपने परवरदिगार से दुआ करो कि किसी एक दिन हमसे अजाब हल्का कर दे। वो जवाब देंगे, क्या तुम्हारे पास तुम्हारे पैगंबर मोजज़ात लेकर नहीं आते रहे थे और दोज़ख से बचने का तरीका नहीं बतलाते थे? इस पर दोस्त के जवाब देंगे, लेकिन हमने उनका कहना ना माना। फरिश्ते जवाब में कहेंगे, तो फिर हम तुम्हारे लिए दुआ नहीं कर सकते, तुम ही दुआ कर लो, और वो भी बेनतीजा होगी, क्योंकि काफिरों की दुआ आखिरत में बिल्कुल बेअसर है। इसके बाद मालिक यानी दोज़ख के अफसर की जनाब में दरखास्त पेश करके कहेंगे, यानी ऐ मालिक, तुम ही दुआ करो कि तुम्हारा परवरदिगार हमको मौत देकर हमारा काम तमाम कर दे। वो जवाब देंगे, तुम हमेशा इसी हाल में रहोगे, ना निकलोगे ना मरोगे। इसके बाद कहेंगे कि आओ अपने रब से बराह रास्त ही दरखास्त करें और उससे दुआ करें, क्योंकि उससे बढ़कर कोई नहीं है। चुनाचे अर्ज करेंगे, ऐ हमारे रब, वाकई हमारी बदबख्ती ने हमको घेर लिया था और हम गुमराह लोग थे। ऐ हमारे रब, हमको इससे निकाल दीजिए
پھر ہم اگر دوبارہ